میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جب بہت زیادہ تلقین کرتے ہیں نا نماز کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، تو بچوں کو اسپیشلی ہم ریورٹس کو خیر بتانا پڑ جاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ غسل خانے جاؤ، اچھا سا وضو کر کے آؤ، اور پھر ہوا خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دو حالتیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کم و بیش یہ باتیں ہم بچوں کو بتاتے ہیں۔ تو ہم بچوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب آپ بہت غصہ کرتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب آپ اونچا بولتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب آپ کھلکھلا کے ہنستے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سی باتیں ہم جب لگی بندی بچوں کو بتاتے ہیں تو بچوں کے دماغ میں وہی بات بیٹھ جاتی ہیں، پھر وہ لڑتے جھگڑتے کمرے میں سے نکلتے، ایک جوتا وہ اڑایا، دوسرا جوتا وہ اڑایا، مسلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو بڑے ہو کے، بہت بڑے ہو کے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو ہمیں گھٹی میں دے دینی چاہیے، مگر بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں بہت سی باتیں بہت دیر سے پتہ لگتی ہیں، اور اس وقت ہم تھکے ہارے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو کسی بہانے بچے نماز تو پڑھ لیں۔ لیکن اگر پوری بات بتائی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی بچوں پہ بار نہیں گزرے گا۔ اگر 2 منٹ ٹھہر کے نماز پڑھ لیں گے، 2 منٹ پوری بات سن کے پڑھ لیں گے، تو ساری زندگی کے لیے ان کی گھٹی میں یہ بات پڑ جائے گی۔ مگر جن باتوں کو ہم یہ کہہ کے نگلیکٹ کر دیتے ہیں، یہ کہہ کے ہم کہ بعد میں بتا دیں گے، بعد کبھی نہیں آتی، انسان کی بعد کبھی نہیں آتی۔ اور بچوں کو بالکل بچہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو آج کے بچے کمپیوٹر چلا لیتے ہیں، ٹی وی لگا لیتے ہیں، ریموٹ سے چیزیں ادھر ادھر کر لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے بچے 4 5 6 سال کے بچے، وہ ہر بات آپ کی سمجھیں گے، بھلے وہ اس وقت شو کر رہے ہوں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، مگر جذب تو ہو جاتی ہے نا، دل و دماغ میں بیٹھ تو جاتی ہے نا۔ اس لیے پوری پوری صحیح بات بچوں کو بتائیں، بچوں کے لیے وقت نکالیں۔